حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ نساء کی آیات چل رہی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا اور ساتھ ساتھ جو ہے عربوں کی جو سابقہ ترتیب تھی کہ عرب حضرات وراثت میں صرف اس آدمی کو وراثت دیتے تھے جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہو سکتا ہو، اور عورت کہاں گھوڑے کی سواری کرے، اور اسی طرح نابالغ بچے کہاں وراثت جو ہے گھوڑے پر سوار ہوں گے. تو پھر قرآن نے بتلایا تھا کہ چاہے کوئی گھوڑے کی سواری کرے نہ کرے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک کو حصہ ملے. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ شریعت میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وراثت میں شامل ہوگی. اور اب آج کے درس میں یہاں فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ کہ جب تقسیم کے وقت تمہارے رشتہ دار اور اسی طرح یتیم اور مسکین آئیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو تم مسکینوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں میں کو اس میں سے کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان کو بھلی بات کہو، ان کو درست بات کہو. اب دیکھو قرآن نے کیسا بہترین حکم بتایا کہ ایک تو ہے رشتہ دار، رشتہ داروں میں مراد وہ رشتہ دار جو وراثت کے حقدار بنتے، ان کو تو وراثت ملنی ہے، شریعت نے ان کے حصے بتلا دیے، لیکن وہ رشتہ دار جو وارث نہیں بنتے. دیکھیں نا، اگر اولاد موجود ہو تو چچے کے بیٹے، تائے کے بیٹے ان کو وراثت نہیں ملتی. اسی طرح یتیم ہے، مسکین ہے جو وراثت کے حقدار نہیں بنتے. یا جیسے ہمارے پچھلے سبق میں آئی تھی کہ شریعت اولاد کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت نہیں دیتی، تو پوتے اور تم مال تقسیم کر رہے ہو تو اس وقت ان کی دل رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے تم کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو، کیونکہ وراثت کا جو مال ہے یہ ہماری کوئی ذاتی کمائی تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مفت مل گئی. باپ دادا نے محنت کی تھی، ان کی محنت کی کمائی کا صلہ ہم کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر چلو ان بیچاروں کا نہیں، وہ وراثت کے حقدار تو نہیں ہیں، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہی دے دو ان کو. کوئی ایک دو جوڑے دے دو، کوئی تھوڑے بہت پیسے دے دو، کوئی تھوڑا بہت حصہ دے دو کہ تاکہ وہ بھی دل میں خوش ہو جائیں اور یہ صدقہ ہو جائے گا، تمہیں اجر و ثواب مل جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پھل دیے ہیں اس پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل پک جائیں، اور جب تم ان پھلوں کو کاٹو تو کچھ نہ کچھ دوسروں کو بھی دے دیا کرو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں مال ملا ہے اس میں سے تم کچھ نہ کچھ یتیموں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، رشتہ داروں کو دے دو، اور تم ان کو بھلی بات کہو. بھلی بات کا مطلب کیا؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں، اب دیکھو نا، کہتے اونٹ کو پاؤں رکھنے کی جگہ دو تو پورا اونٹ ہی اندر داخل ہو جائے. اب آپ نے ان کو ایک دو جوڑے دیے، وہ کہتے نہیں ہم تو ساری وراثت کے حقدار، ہمیں تو سارے ہی دو، ہمارا حق بنتا ہے. تو اب قرآن کہتے ہیں ان سے لڑو نہیں، ان سے جھگڑو نہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھا دو کہ بھئی یہ تمہارا حق نہیں بنتا، یہ تو میں نے تمہیں ویسے ہی تمہارا دل رکھنے کے لیے اتنا دیا ہے. یا دوسرے نمبر پر یہ ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کہ کوئی نابالغ بچے کے مال میں سے بھی وہ کہتے ہیں مجھے دو، تو اب اس کو سمجھایا جائے کہ نہیں بھائی، نابالغ بچے کے مال میں سے ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور تیسرے نمبر پر اگر آپ بالکل نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن ڈانٹو تو نہیں، بگاؤ تو نہیں.
ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیچارہ نا ایسے ہی آ جائے، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بھی شاید وراثت، ایک دفعہ ایک جو ہے نا صاحب مجھے ملے، وکالت کرتے ہیں، کہنے لگے ایک بندہ مجھے کچہریوں میں ملا، عدالت میں، کہتا جی مجھے 30 سال ہو گئے اپنے زمین کا کیس لڑتے ہوئے، ہمارے کچہریاں عدالتیں اللہ ان پہ رحم فرمائے، بندے مر جاتے ہیں، کیس بعد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور جناب وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، کہتے لاؤ جی جج صاحب، کہتے ہیں ان کی فائل دیکھتے ہیں، کیس دیکھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اس کو کئی عرصہ گزر گیا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ ٹوپی داڑھی والے بندے لگتے ہیں، میرے مسئلے کا حل فرماؤ، 30 سال ہو گئے میرا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا۔ وہ یہاں ہمارے پاس جماعت میں آئے تو کہتے میں نے اس کا مسئلہ دیکھا سارا، میں نے دیکھنے کے بعد کہا بھائی برا نہ منانا، تو تو شرعی طور پہ حقدار ہی نہیں بنتا۔ کہتے جب میں نے یہ بات کی نا تو اس نے مجھے گلے لگا لی اور میرا ماتھا چومنے لگا۔ میں نے کہا بظاہر تو میں نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ بھئی تیرا تو حق ہی نہیں بنتا اور یہ مجھے گلے لگا رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، چلو آپ نے مجھے بتایا تو ہے کہ میں حقدار ہی نہیں ہوں، یہاں تو مجھے 30 سال ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں نہیں تیرا حق بنتا ہے، مانگو مانگو لو ان سے۔ کہتے آپ پہلے بندے ہو جس نے مجھے یہ نشاندہی کر دی کہ آپ حقدار نہیں ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو کہتے میں نے اسے کہا آپ دنیا جہاں کے کسی بھی مفتی کے پاس چلے جاؤ، اپنا حق لکھوا لاؤ کہ آپ کا حق بنتا ہے تو میں آپ کو آپ کا حق دلوا دوں، لیکن جب آپ کا حق بنتا ہی نہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بیچارہ غلطی سے سمجھ بیٹھے کہ میرا حق بنتا ہے، آپ اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو دھمکیاں نہ دو، اس سے قتل مقاتلے تک نہ جاؤ، کوئی بات نہیں، بیچارے کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سمجھانے کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھو آج کل سمجھانے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ کا وراثت میں کسی بھی بندے سے جھگڑا ہوتا ہے نا، یا کسی بھی جائیداد یا جگہ کا، تو اس کو پیار محبت سے کہے بھئی تو بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان، تو بھی اللہ کو مانتا ہے اللہ کے رسول کو مانتا ہے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، کیوں نہ ہم کسی تیسرے بندے کے پاس، کسی عالم دین، کسی مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ مفتی صاحب جیسا ہمارا فیصلہ کر دیں ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ دیکھو آج میرے دوستو ہم وراثت کے مسئلوں میں، طلاق کے مسئلوں میں پنچایتوں کے پاس جا کے بھی مسئلے حل کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے پنچایتیں کسی حد تک مسائل حل کرتی ہیں، لیکن اصل یہ مسئلے حل کرنے کے مفتیان کرام کے ہیں، ان کے پاس بندہ لے کے جائے، اور مفتی جس کے حق میں فیصلہ کر دے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے وَقُولُوا لَكُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ تم ان کو درست بات کہو، اچھی بات کہو، پیار محبت سے سمجھاؤ۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت پہلے واجب تھی، اب یہ منسوخ ہو گئی ہے، یعنی اب اس کا حکم ختم ہو گیا چونکہ وراثت کے احکامات آ گئے ہیں۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، منسوخ نہیں ہوئی، البتہ مستحب ہے کہ آج بھی ایسا کر لینا چاہیے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو وراثت دے دو۔ اور یہاں سے میرے دوستوں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کیسا خوبصورت مذہب کہ جس کا حق نہیں بنتا اس کو بھی کہتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت دے دو تاکہ اس کا بھی دل رکھ لیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دل رکھنے کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے، ازواج مطہرات نے دیکھا کہ حضور اعتکاف پر بیٹھے، تو اماں عائشہ نے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں بھی اعتکاف پر بیٹھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جو اللہ کے محبوب کا روضہ ہے وہ اور مسجد نبوی ریاض الجنہ بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب اگر اماں عائشہ اپنے گھر سے نکل کر وہیں خیمہ لگا لیں، اعتکاف کی چادر لگا لیں، تو ان کو مردوں کے سامنے آنا جانا نہیں پڑتا، وہیں بیٹھنا۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کو اجازت دے دی، لیکن اماں عائشہ کو دیکھ کر دیگر ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگانے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند لگا، آپ نے ان کے خیمے اکھڑوائے اور ساتھ ہی اماں عائشہ کا خیمہ بھی اکھڑوا دیا۔ اب علماء کرام لکھتے ہیں کہ حالانکہ اماں عائشہ کے خیمے کی تو حضور نے اجازت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے
کہ کہیں میری بیویوں کے دل میں یہ بات نہ گزر جائے کہ میں شاید عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے آپ نے ان کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے بھی حجرے اٹھوائے اور ساتھ حضرت عائشہ کا بھی اٹھوا دیا تاکہ ان کے دل کے اندر بات نہ آئے۔ تو اسی لیے قرآن بھی کہتے ہیں کہ بھئی جب تقسیم کرو نا وراثت تو چلو نہیں دوسرے رشتہ دار حق بنتے، ان کو تھوڑے بہت کچھ نہ کچھ ان کی امداد کر دو۔ آگے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ جائیں، خَافُوا عَلَيْهِمْ تو وہ ان پر ڈریں گے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اصل میں قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی یتیموں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرو، یوں سمجھو کہ اگر آپ فوت ہو جاتے اور آپ کی اولاد زندہ ہوتی تو آپ کی کیا چاہت تھی کہ آپ کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک ہوتا۔ اسی طرح تم دوسروں کی اولادوں کو اپنی جگہ پر رکھ کے سوچو کہ وہ لوگ جو اپنے بعد اپنی کمزور اولاد کے بارے میں ڈرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج یتیموں کے بارے میں ڈریں۔ اور یہی آپ نے فرمایا کہ تم ایمان کے کمال درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور آج ہمارا حال ایسا ہے کہ اپنے لیے پسند، دوسرے کے لیے پسند۔ خود تو بندہ کہتا ہے جی میری ایسی دیہڑی لگے صبح سے شام تک بے شمار پیسے اکٹھے ہوں، اور دوسرے کے پاس بیچارے کے پاس تھوڑے سے پیسے آنے شروع ہو جائیں تو دل میں حسد شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ سلطنت اسلامیہ اسلامی ریاست میں کیا ہوتا تھا، ایک بازار کے اندر ایک دفعہ ایک گاہک ایک دکاندار کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا جناب میں نے فلاں چیز خریدنی۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کرو سامنے والے سے خرید لو۔ اس نے کہا حضرت آپ کے پاس یہ چیز پڑی ہے، آپ مجھے سامنے والے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو بڑی زبردست بات کی اس نے۔ دیکھو آج ہمارا حال اور اس وقت کا حال۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہ آئٹم میرے پاس پڑی ہے، میری صبح سے لے کر اب تک الحمدللہ کافی سیل ہو چکی ہے، جبکہ میرے سامنے والا دکان والا صبح سے بیچارہ خالی بیٹھا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی کوئی گاہک ہو جائے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی کوئی گاہک ہو جائے۔ کہتے ہیں اسلامی ریاست کے اندر اتنی خیر خواہی ہوتی ہے دوسرے کے بارے میں کہ میرے یار مجھے تو بچت ہو رہی ہے، مجھے تو نفع ہو رہا ہے، میرے بھائی کو بھی کوئی نہ کوئی بچت۔ یہ نہیں کہ ساتھ والے کا نقصان ہو دکان کے اندر بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا ہو گیا جی ماشاءاللہ، جل گیا سڑ گیا سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کی سیل ہی نہیں ہوتی اور اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا ایک وفد آیا، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب ہمارے خاندان میں ایک صفت یہ ہے کہ ہم کبھی دشمن پہ بھی مصیبت آئے تو خوش نہیں ہوتے، دشمن پہ بھی مصیبت آئے تو ہم کبھی خوش نہیں ہوتے، یا اپنوں پہ مصیبتیں آتی ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی یہ مصیبت ہماری طرف بھی پلٹ کر آ سکتی ہے، اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے فرمایا یتیموں مسکینوں کو اپنے بچوں کی جگہ پہ رکھ کے سوچو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور درست بات کہو، سخت باتیں نہ کہو۔ آگے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے، ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں مال نہیں آگ بھر رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یتیموں کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ ڈرنا، دو لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ ڈرنا، اور وہ دونوں کمزور ہیں، ایک یتیم ایک خواتین، ایک یتیم ایک خواتین، دونوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو اس لیے بھائیوں میری بات کا غصہ نہ کرنا، آج ہمارے اندر بہت کم گھرانے ہیں کہ جو یتیموں کا مال نہیں کھاتے، ورنہ ہمارے ہاں یتیموں کے مال کھانے کی بے شمار صورتیں
بہت کم گھرانے. میں چند صورتیں ذکر کرتا ہوں, ہم جائزہ لیں, غصہ کیے بغیر جائزہ لینا, میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا, لیکن میرے دوستو یہ حقیقت کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی غریب کا مال کھا رہے, کسی یتیم کا مال. اور بعض علماء نے تو کہا نا کہ یہاں مشابہت ہے کہ آج تو وہ مال کھا رہے ہیں کل جہنم میں جائیں, لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مجاز نہیں, حقیقت ہے کہ آج ہی کھانا نہیں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. اس لیے کہ قیامت کے دن جو جو انسان کی بدعملیاں ہیں یہی سزا کی شکل بن جائیں. انسان تو جہنم اپنے ساتھ لیے پھر رہے, جو اس کی بدعملیاں ہیں یہی بدعملیاں قیامت کے دن سزا کی شکل بن جائیں. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کی حفاظت فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے, ناک سے, آنکھوں سے, کانوں سے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی باہر آ رہی ہے. پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یتیموں کا مال کھانے والا, یتیموں کا مال کھانے والا. تو اس لیے بھائیو اللہ کی حفاظت فرمائے. سعیر جہنم کے اندر ایک دہکتا ہوا بہت بڑا گڑھ ہے. دیکھو نا یہ دنیا کی آگ ہے, اس پہ کوئی انگلی رکھ کے دیکھو اس کو برداشت کر سکتے؟ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ اللہ کی حفاظت فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من النار. اللہ ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے. تو بھائیو یتیموں کا مال کھانے کے اندر اسی طرح بہت ساری صورتیں ہیں. دیکھو ایک صورت کیا ہے کہ والد فوت ہو گئے. دیکھو والد فوت ہوئے, فوت ہونے کے بعد اب پیچھے جو اولاد بچی, اس اولاد کے اندر کچھ یتیم نابالغ بچے, کچھ بالغ بچے. اب اگر آپ ابا جان کے مال میں سے جو مال بچے, جیسے ہی والد صاحب فوت ہوئے ان کا سارا مال وراثت بن گیا. اب اگر آپ اپنے والد محترم کے مال کو اگلے دن کل کا ختم کرائیں, 10ویں کا ختم کرائیں, 40ویں کا کرائیں, ایصال ثواب کا جو کچھ بھی کروائیں, وہ میرے دوستو یتیموں کا مال کھانے والی بات ہے. اس لیے کہ شریعت کا یہ ضابطہ اور قاعدہ کسی بھی مفتی سے پوچھ لو کہ نابالغ اگر اجازت دے دے تو شریعت میں اس کی اجازت بھی معتبر نہیں ہوتی. نابالغ بچہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میرے پیسے سے آپ ابا جی کا ختم دلوا دو, تب بھی بچے کی اجازت معتبر نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ کل خوانی یا جو ہمارے ہاں طریقے ہیں ان کے اندر یہ اختلاف بات کی بات ہے کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے, یہ بات کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو حلال حرام ہونے کا ہے. اگر وارثین میں سے ایک بھی وارث نابالغ ہے تو میرے دوستو اس مال میں سے پکا ہوا مال کھانا درست نہیں ہے, یہ یتیموں کا ناحق مال. اور اسی طرح اگر سارے نابالغ ہیں پھر تو اور ناجائز. دیکھیں ہمارے ہاں جو فوتگی کے موقع پر, میت کی وفات کے موقع پر جو رشتہ دار کھانا پکا کے بیچتے ہیں یہ جائز, یہ حدیث سے ثابت ہے. جو چیز سنت ہے وہ سنت, کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتا کے موقع پر شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما, کہ لوگوں تم آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ. اس لیے جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہو اس کے آس پاس والوں کا, اس کے رشتہ داروں کا کھانا بھیجنا یہ تو سنت سے ثابت ہے, اور یہ کھانا کھا سکتے ہیں, بھیجنا چاہیے کھانا. رسم سمجھ کے نہیں, یہ سمجھ کے نہیں کہ لوگ کہیں گے لو جی شریک کا قبیلہ تھا کھانا ہی نہیں بھیجا, بلکہ واقعی مہمانوں کو کھلانے کی نیت سے یہ کھانا سنت. لیکن اگلے دن جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ تو گھر والے پکاتے ہیں. چنے ہو, دیکھو چنے ہو, چھولے ہو, پھل فروٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ آ جاؤ بیان کرنے کے لیے. میں ایسے مواقع پر بیان بھی نہیں کرتا, لوگ ناراض ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ کی خاطر اگر کوئی ناراض ہو جائے تو صلح بھی ہو جائے گی. میں تو ایسے مواقع پر بیان بھی نہیں کرتا, اور میں دیندار حضرات کو کہتا ہوں کہ اللہ کی خاطر ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں. آپ لوگ جانے سے رکیں گے تو انشاءاللہ یہ خانے آہستہ آہستہ ٹوٹیں گے. دیکھو اگر یہ کہو کوئی بات نہیں جی چلو اس دفعہ کر لیتے ہیں, اگلی دفعہ پھر دیکھیں گے, تو وہ چلتے چلتے نسل در نسل, نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, جبکہ اس کے اندر بڑی خرافات ہے. پہلی بات تو یہ ہے میرے دوستو
کہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو چیز اللہ، یہ نظریہ بنا لو، پکا نظریہ بنا لو، حضور سے عشق ہے نا تو یہ نظریہ بنا لو کہ جس چیز کو اللہ کے محبوب نے کیا ہے بس میں وہ کروں گا، جس چیز کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے۔ میں اور آپ اللہ کی قسم دین کو اتنا سمجھ نہیں سکتے جتنا صحابہ نے حضور سے سمجھے، جتنا رسول اللہ نے سمجھے۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک حدیث بھی ایسی مل جائے، صحابہ کا ایک عمل بھی ایسا مل جائے جس سے پتہ چلا ہو، دیکھو نا حضور کی وفات سے بڑی کوئی وفات ہے؟ آپ کی وفات پر کتنے ختم دلوائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زندگی کے اندر کتنے لوگ فوت ہوئے؟ اور آپ کی وفات کے بعد 30 سال تک کا زمانہ خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، کسی ایک نے ختم دلوایا۔ پھر آپ کے بعد اہل بیت کا زمانہ ہے، اہل بیت میں سے کربلا کے اندر کتنے شہید ہوئے؟ کربلا سے بڑا سانحہ کسی کے گھر میں نہیں پیش ہے جتنا بڑا سانحہ کربلا کا گزرے۔ کتنے 40 میں ہوئے، کتنی برسیاں ہوئیں، کتنے اور سے گزرے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں کہ آپ لوگ دلواتے رہو ہم کھاتے رہیں، لیکن مسئلہ ہے شریعت کا، قرآن اور حدیث کا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی برا منائے، کوئی اس پہ عمل نہ کرے، ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے کہ اس کے اندر میرے دوستو اس سے باز آؤ۔ یہ رسم و رواج چلا ہوا اس کو ختم کریں۔ ایصال ثواب کے ہم خلاف نہیں، آپ اپنے والد محترم کو روزانہ ایصال ثواب کرو، بے شک آپ روزانہ ایک دیگ پکا کے ایصال ثواب کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی دن خاص نہ کرو، یہ آج ہی فلاں دن ہی میں نے یہ دلوانا ہے۔ اور اسی طرح دیکھو ایصال ثواب تو سمجھ میں نہیں آتا، ایصال ثواب کرنا ہے پکاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ ایصال ثواب خود ہی پکاتے ہیں خود ہی کھا جاتے ہیں، اچھا ایصال ثواب ہے، خود ہی پکایا، چچوں نے کھایا، گھر والوں نے کھایا۔ اور ابھی یقین مانے اس کا دیکھو رسم و رواج کا نقصان کتنا ہو۔ ایک غریب آدمی مجھے یہاں مسجد میں ملا، اس نے کہا مولوی صاحب ہم غریب آدمی، میں ریڑھی لگاتا ہوں دہی بلے کی، اور دہی بلے کی ریڑھی لگا کر کچھ پیسے کماتا ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی، ہم وہاں گئے، انہوں نے کہا جناب یہ ختم آ رہا ہے 40 میں کا، اس پہ پیسے آپ نے لگانے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے غریب آدمی نے کئی مہینوں کی محنت سے 30-40 ہزار روپے کمایا تھا، آپ دیگیں پکنی شروع ہو، 7-8 دیگیں پکیں، تو میں نے کہا چلو غریب ہوں تھوڑے پیسے لگا لیتا ہوں، تو شوربے والا سالن بنایا۔ اب پھوپھیاں خالائیں کھانا کھانے کے بعد کیا کہہ رہی ہیں، تو مر جاتا اگر ذرا مسالے والا بنا لیتا، تو شوربے والا سالن بنا کے لے۔ یہ کیسا ایصال ثواب ہے کہ رشتہ دار عیاشیاں کر کے اڑ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ کہتے ہیں مولوی صاحب میرے جتنی کمائی تھی وہ سب کا جنازہ نکل گیا، اب میں غریب خالی رہ۔ یہ کیسا ایصال ثواب؟ ایصال ثواب تو دل کی رضامندی کے ساتھ اپنے والد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیجئے، لیکن کیجئے اپنے بھائیوں کی رضامندی کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، اور اس میں کسی دن کی تخصیص نہ کر۔ ہم کہتے ہیں 100 دیگیں نہیں 200 دیگیں پکاؤ، ہمارا اختلاف نہیں لوگ سمجھتے، اس لیے لوگ ہمیں جو ہے برا کہتے ہیں۔ ہماری بات اچھی طرح اللہ کرے اگر سمجھ آئے تو مسئلہ بہت آسان ہے۔ ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں، ایصال ثواب قرآن پڑھ کر کرو، نوافل پڑھ کے کرو، تلاوت کر کے کرو، ذکر کر کے کرو، خیرات پکا کر کرو، چاول پکا کے کرو، جس طرح بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں کرو۔ اور ایصال ثواب کے لیے مولوی صاحب کی چاولوں پہ پھونک مروانا کوئی ضروری نہیں۔ جی آتے ہیں یہاں ساتھی، مولوی صاحب یہ جو ہے نا چاولوں کو ختم کر دو۔ میں نے کہا بھائی 12-13 سال مدرسے میں پڑھے ہیں، مجھے نہیں پتہ ختم کیا ہوتا ہے، نہ کسی قرآن میں پڑھا ہے نہ کسی حدیث میں پڑھا ہے، آپ ہی بتا دو کیسے پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار پھونک تو مارو، اور آپ کو بتا دوں کھانے والی چیز پہ بلا وجہ پھونک مارنا ویسے ہی ٹھیک نہیں۔ اچھا آپ دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے، ہم مسجد کے غلے میں پیسے ڈالتے ہیں، کسی غریب یتیم کو پیسے دیتے ہیں، وہ بھی تو ایصال ثواب ہوتا ہے نا۔ کبھی ہم نے پیسے دیتے ہوئے پھونک مار کے مسجد میں ڈالیں؟ چلو جی پیسے ہیں ایصال ثواب، یہ پھونک پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی۔ قربانی کے موقع پہ جانور ذبح کرتے ہیں تو کسائی کہتا ہے چھری پہ پھونک مار دو، اور بھائی کہاں کہاں پھونکے؟ ایک پھونکوں والی سرکار ہے، کہتے وہ فون کے اوپر بھی پھونکے مارتی ہے،
ایک صاحب کا مجھے فون آیا، کہنے لگا مولوی صاحب میرا بچہ بیمار ہے، فون پہ دم کر دو۔ میں نے کہا بھائی فون پہ دم کیسے ہوتا ہے، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، تو پاس بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ، اس کو دم کر دے۔ سادہ سی زندگی ہم نے کتنی مشکل بنا دی۔ اسلام سادہ سادہ زندگی سکھاتا ہے، بہت آسان، بہت سادہ۔ دیکھو دین صرف مولوی کتابیں نہیں، یہ میں نے بہت سوچا کہ ہم نے ایسے کام ہمارے ہاں کیوں شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس کی کہ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے تو لمبے سے لمبا خطبہ، جنازہ پڑھا رہے ہیں لمبے سے لمبا جنازہ، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو کام ہے نا مولوی جی ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ کام مولوی صاحب کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، تاکہ مولوی کی روٹیاں بند نہ ہو۔ اب 40 دن مولوی صاحب کو روٹی بھی تو آنی ہے نا کہیں نہ کہیں سے۔ اس لیے بھائیو یہ پیٹ کے مسئلے ہیں، دین کے مسئلے نہیں ہیں، شریعت کے مسئلے بنائے، شریعت کے مسئلے سیدھا سیدھا سادہ سادہ۔ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، رسول اللہ جیسی حدیثیں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دین دی ہے۔ اس میں دیکھو جو چیز ملے کرو، جو چیز نہ وہ چھوڑ۔ اور آخری بات سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس سے ہمارے معاشرے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر اللہ کرے بات سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ عیدگاہ کے اندر، یہ آپ حضرات کو مسئلہ معلوم ہوگا کہ عید والے دن عیدگاہ کے اندر نوافل پڑھنا ٹھیک نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ایک صاحب عیدگاہ کے اندر نفلوں کی نیت باندھ کے کھڑے ہو۔ آپ نے غلام سے قمبر سے کہا کہ بھائی اس کو کہو نفل کی نیت توڑ دے۔ اس نے نا آگے سے غصے سے یوں کر دیا جیسے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، آپ مجھے ہٹوا رہے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ نہ کرو، کہتے ہیں مولوی صاحب ثواب کا ہی کام ہے، پھر کیا ہوا؟ وہ کام کبھی ثواب کا کام نہیں جس کو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو۔ اب جناب اس نے ایسے کر دیا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں اور تو مجھے چھیڑ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو دھکا دے کے اس کے نفل توڑوا دو۔ اس نے کہا کیا ہوا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کام کو اللہ کے نبی نے نہ کیا وہ گناہ ہے، جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ گناہ ہے۔ بس سادہ سی بات ہے، حضور کی سنت کو لازم پکڑ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بات ہے مشکل، بہت مشکل ہے۔ رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، برادریاں ناراض ہو جاتی ہیں، فیملیاں ناراض ہو جاتی ہیں، مولوی صاحب سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ناراض ہوتے ہیں ہونے دو، حق بیان کریں گے اور اللہ کرے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ فضا قائم کر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔